بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ۔ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کا انتظام کر لیں۔ اس کو اگر بتی یا عود لوبان وغیرہ سے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ چاروں طرف سے دھونی دے کر میت کو اس پر لٹا دیں، اور کوئی موٹا کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک اڑا کر میت کے بدن سے کپڑا اتار لیں۔ بائیں طور کے میت کے ستر بھی نہ کھلے اور کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ گیلا ہونے کے بعد ستر نظر آئے۔ پھر میت کو استنجا کرائیں۔ کیا غسل دینے کے بعد آدمی کو غسل کرنا اور کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے؟ لیکن اس کے رانوں اور شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ اس پر نگاہ ڈالیں، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی موٹا کپڑا لپیٹ لیں اور میت پر جو کپڑا پڑا ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر استنجا کرائیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنی ران کسی کے سامنے نہ کھولو اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف نظر کرو۔ نیز حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا تو اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لیا تھا۔ پھر میت کو وضو کرائیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ خواتین نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پہلے وضو کے اعزاز سے غسل شروع کریں، مگر کلی کرانے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر میت حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں ہے تو کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نرم کپڑا یا روئی گیلی کر کے جس قدر سہولت سے ہو سکے منہ اور ناک کا اندرونی حصہ تر کر دیا جائے، پھر چہرہ، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھلائیں، پھر سر کا مسح کرائیں، پھر پیر دھلائیں اور کپڑے کو تر کر کے دانتوں کو صاف کریں اور ناک کے سوراخوں میں کپڑا پھیر دیں۔ ناک، منہ اور کان میں روئی رکھ دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے پائے۔ پھر سر کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو دیں۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال دیں۔ پکایا ہوا پانی نیم گرم 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالیں یہاں تک کہ وہ پانی تخت کو لگے ہوئے میت کے جسم تک پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر اسی طرح 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ پھر میت کو کوئی شخص اپنے بدن سے ٹیک لگا کر بٹھائے اور پیٹھ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبائے۔ اگر نجاست نکلے تو اس کو صاف کر دے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالیں اور کسی صاف کپڑے سے بدن کو صاف کر دیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ غسل دینے والی عورتوں کو حکم دیا تھا کہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا اس سے زیادہ اس کو غسل دو، اور ہو سکے تو بیری کے پتوں اور پانی سے غسل دو، اور آخری دفعہ کافور بھی اس میں ڈال دو۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے میت کو غسل دینے کے بعد بھی خود بھی غسل کرنا ضروری نہیں، غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح بہتر ہے کہ کپڑے بھی تبدیل کر لے۔ تاہم اگر کپڑوں میں کوئی نجاست نہ ہو تو کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور مزے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔